حضرت زہرا کے گھر پر جو دھمکی والی روایت ہے وہ آپ کو ظاہر میں سیاق کے لحاظ سے مرسل لگے گی، لیکن حقیقت میں مرسل نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اسلم نے جناب عمر سے یہ روایت سنی ہے. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ یہ مدینہ میں موجود نہیں تھے تب بھی اس روایت سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم نے پچھلے قسط میں بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے آ کے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر پر دھمکی دی ہے، یہ روایت اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے اوپر اہل سنت ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ یہ سند اس میں اسلم موجود ہے، اور اسلم وہ حضرت عمر کا آزاد کردہ غلام تھا، اور وہ مثلا حج کے موقع پہ خریدا گیا ہے، وہاں پہ موجود نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک دلیل بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ اسلم مدینے میں موجود نہیں تھا. اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل ہو تو آپ دلیل پیش کریں، تب بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی دلیل پر کیسی دلیل ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف آپ کے جو ہے وہ وہم ہیں، گمانات ہیں، اندازے ہیں، تخمینے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں، اور ان اندازوں اور تخمینوں کی بنیاد پر آپ اپنے خلفاء کا دفاع کرتے ہیں. لیکن ہم آج اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ اسلم وہاں پہ جب موجود اگر نہ ہو تو یہ اسلم نے یہ روایت خود بیان کی ہے یا کسی سے سنا ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کو آج بتا دیں گے ضرور. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ اسلم موجود ہے یا نہیں، ہم آپ کو ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ یہی کچھ قضیہ موجود ہے، لیکن وہاں اہل سنت کے جوابات ذرا آپ دیکھیں، اسی قاعدے کو یہاں بھی فٹ کریں، اور اس سے پھر اہل سنت کبھی بھی جان نہیں چھوڑا سکتے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں اگر آپ دیکھیں یہ ایک تابعی سے ہے، اور تابعی رسول کی بات جو ہے وہ نقل کر رہا. مثلا اگر ہم یہ روایت خود فتح الباری میں دیکھیں، یہ فتح الباری ہے. فتح الباری یہ بشرح صحیح امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. کس نے یہ فتح الباری کی شرح کی ہے؟ جناب عالی کی ہیں احمد بن علی ابن حجر اسقلانی نے کی ہے. اس کے جلد تاسع پہ، یہ 90 جلد پر صفحہ نمبر 26 پہ آپ دیکھیں، باب تزویج الصغار من الکبار. یہ دیکھیں یہ پورا باب انہوں نے باندھا ہے، تزویج الصغار من الکبار. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث. عبداللہ ابن یوسف نے کہا کہ لیث سے روایت ہے. لیث کہتے ہیں کہ یزید سے روایت ہے. یزید نے عراق کیا کہتے ہیں؟ عروہ سے روایت کر رہا ہے. اب عروہ صحابی نہیں ہے، عروہ تابعی ہے، لیکن یہ تابعی ڈائریکٹ بات نقل کر رہے ہیں رسول خدا کی. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ خطب عائشہ الی ابی بکر. کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم نے جناب ابو بکر سے بی بی عائشہ کا ہاتھ مانگا، یعنی اس سے شادی کرنا چاہی. البتہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کیا واقعی رسول اللہ نے مانگا ہے یا نہ. بات کوئی اور تھی کہ حضرت عمر خود خواہش رکھتے تھے، حضرت ابو بکر خود خواہش رکھتے تھے، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں میری بیٹی سے شادی کریں. بار اس کی سند آپ دیکھیں کہ یہ ایک عروہ سے روایت ہے، اور بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ کی شادی کی ہو رہی ہے. اور یہ عروہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے، یہ وہاں تو موجود ہی نہیں تھا. حضرت زہرا کی بات ہو تو کہتے ہیں اسلم موجود نہیں تھا. یہاں پہ یہ روایت، یہاں پہ بھی عروہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس روایت کو مانتے ہیں حضرت عائشہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے. آپ اس روایت کو مانتے ہیں کہ کیوں حضرت رسول خدا نے خود جا کے کہا میں عائشہ سے شادی کروں گا، تاکہ وہ بیان کریں دیکھیں یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے جس رسول نے خود چاہا ہے. لیکن یہاں پہ حضرت زہرا کے گھر پہ دھمکی کی بات ہو تو یہی بہانہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اصلا وہاں پہ موجود نہیں تھا، نہیں مانتے. خود سے عروہ بھی تو موجود نہیں ہے وہاں پر. عروہ کیا جناب عائشہ کی شادی کے موقع پہ موجود تھا؟ نہیں تھا موجود. پھر اس روایت کو آپ کیسے صحیح کہتے ہو؟ ہاں اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے قواعد بھی بیان کیے ہیں. دیکھیں ذرا آپ یہاں پہ دوسرے صفحے پہ وہی ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ اگرچہ صورت سیاقہ الارسال. چونکہ اب یہ ان کے فائدے کا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ صورت جو اس روایت کی ہے وہ ارسال ہے، یعنی آپ کو لگے گا کہ یہ مرسل روایت ہے. مرسل روایت کے لباس میں ہے، مرسل روایت کی تصویر کشی ہے، لیکن مرسل نہیں ہے. فَهُوَ مِن روایت عروہ
فی قصۃ وقعت لخالتہ عائشہ و فلاں و فلاں. یہ تو عروہ کی روایت ہے، یہ ایک قصہ کہ جو ان کی پھوپھی بنتی ہے، شاید ہاں پھوپھی خالہ بنتی ہے، خالہ عائشہ کے لیے یہ واقعہ پیش آیا، اور نقل کون کر رہا ہے؟ عروہ کر رہا. فالظاہر، ظاہر یہ ہے کہ انہو حمل ذالک عن خالتہ عائشہ، ظاہر یہ ہے کہ عروہ نے یہ روایت نقل کی ہے کس سے؟ اپنی خالہ عائشہ سے یا اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر سے. خود تو موجود نہیں ہے، سند میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا ہے یا اسماء سے سنا ہے، نہیں، سند میں کوئی بات نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب نے کیا ہے؟ یا کہ اب اس روایت کو ٹھیک کرنا ہے، ظاہر ہے اہل سنت ان کے فائدے کی روایت ہے تو ٹھیک کرنا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. وقد قال ابن عبد البر، ابن عبد البر نے کیا کہا ہے کہ اگر اذا علم لقاء الراوی، جب پتہ چلے کہ راوی نے ملاقات کی ہے اس سے کہ جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، لمن اخبر عنہ، جس کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں اس سے ملاقات ہے، اور یہ راوی ولم یکن مدلسا، یہ راوی مدلس بھی نہ ہو، یعنی اب یہ راوی جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس سے ملاقات اس راوی کی ثابت ہے، اور راوی خود مدلس بھی نہیں ہے، فراڈ بھی نہیں ہے، تو حمل ذلك على سماعه ممن اخبر عنہ، تو یہ سماع کے اوپر حمل کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں یہ بات سنا رہے ہیں تو یہ سماع پہ حمل ہوگا کہ یہ اس سے انہوں نے سنا ہے. یعنی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے یہاں پہ حضرت عائشہ کی بات کی ہے عروہ نے، عروہ مدلس نہیں ہے اور عروہ کی ملاقات بھی حضرت عائشہ سے ثابت ہے، تو بس لہٰذا کیا ہوا؟ تو اب یہ یہاں پہ حمل کیا جائے گا کہ یہ روایت عروہ نے جناب عائشہ سے سنی ہے. خوب جناب علی یہی بات تو وہاں پہ کریں، یہی بات وہاں کریں. اسلم مولا عمر ہے، مدلس نہیں ہے اسلم، اور جناب عمر سے اس کی ملاقات ثابت ہے، کئی سال ساتھ رہے ہیں، تو یہ بات وہاں پہ بھی کریں کہ وہاں بھی حمل ہے. یہ حضرت عمر نے اسلم کو یہ واقعہ بتایا ہے کہ میں گیا تھا، میں نے جا کے وہاں پہ دھمکی دی ہے، نہیں وہاں پہ یہ بات نہیں کریں گے یہ لوگ. وہاں پہ چونکہ انہوں نے خلفاء کو بچانا ہے تو کہتے ہیں سند منقطع ہے، اس میں انقطاع ہے، نہیں مانیں گے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اگرچہ کوئی ایسی نام نہیں لیا ہو، اخبرنا عائشہ، حدثنی عائشہ، سمعت من عائشہ، ایسا نہیں ہوا، سمعت عائشہ ایسا نہیں کہا ہے، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ یہ اسی سے سنا ہے، جناب عائشہ سے سنا ہے اور کوئی انقطاع موجود نہیں. کہتے ہیں اس کی مثال اور بھی ہیں، وہ سالم مولا ابی حذیفہ کی مثال ہے کہ وہاں پہ بھی عروہ نے بیان کیا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں ھذا يدخل فی المسند، اسے آپ منقطع روایت نہ کہیں، مرسل نہ کہیں، مسند کہیں گے. کیوں؟ للقاء عروہ عائشہ، چونکہ عروہ کی لقاء ملاقات موجود ہے جناب عائشہ سے، اور رسول اللہ کی دیگر ازواج سے ملاقات ان کی موجود ہے، اور انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ آپ مرسل نہیں کہیں گے، یہاں پہ آپ مسند کہیں گے. یہ ابن حجر عسقلانی کی بات میں نے آپ کو نقل کی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات نقل کرنے والا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جناب البانی کی بات ہے، بلکہ البانی سے پہلے دیگر افراد بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور میں ان کی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو ہے نا قسطلانی صاحب ہیں، یہ آپ دیکھیں قسطلانی ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ارشاد الساری اگر اسکرین پہ آ جائیں، لشرح صحیح البخاری جناب قسطلانی کی کتاب ہے. یہاں پہ 11ویں جلد پر صفحہ نمبر 351 پہ وہ یہی باب باندھتے ہیں، تزویج الصغار من الکبار، عروہ نے روایت جو کی ہیں وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا الحدیث صورتہ صورت المرسل، یہ جو حدیث ہے یہ مرسل کی صورت میں ہے، لیکن مرسل نہیں ہے، یاد رکھیں مرسل نہیں ہے. اور احتمال ہے کہ انہوں نے یہ روایت کہاں سے لی ہو؟ حضرت عائشہ سے یا اپنی والدہ اسماء سے لی ہو. ابن عبد البر نے کہا ہے کہ جب راوی کی لقاء ثابت ہو اس شخص کے جس کے بارے میں راوی بیان کر رہا ہے تو یہ حمل کیا جائے کہ یہاں پہ اتصال موجود ہے. یہ ایک دوسرا حوالہ ہم نے قسطلانی کا آپ کے سامنے پیش کیا. اب ایک تیسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، یہ ہے جناب یہ کتاب ہے، اب دیکھیں حاشیہ التاودی ابن سودہ علی صحیح البخاری، دیکھیں یہاں پہ جزء خامس پہ 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر 56 پہ یہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہوا ہے کہ یہ مرسل ہے. کہتے ہیں نہیں، وَإِنْ كَانَ الْمُرْسَلًا فِي الصُّورَةِ، اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرسل ہے لیکن یہ مرسل نہیں ہے. فَهُوَ فِي الْمَعْنَى الْمَوْصُولِ، فِي الْمَعْنَى موصول، یہ کیا ہے؟ معنی یہ بالکل موصول متصل روایت ہے. ظاہر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ منقطع ہے، لیکن
نہیں، اصل حقیقت میں یہ متصل روایت ہے. کیوں؟ چونکہ یہ عروہ نے روایت کی ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، اور حضرت عائشہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے، جیسا کہ ابن عبد البر نے بھی کہا ہے. یعنی یہ بھی ابن عبد البر کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ بالکل یہ قانون ان کے پاس موجود ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے 3 حوالے رکھے کہ اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، اس روایت کے حوالے سے بیان کیے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک چوتھا حوالہ بھی رکھتا ہوں. یہ ہے الابواب والتراجم لصحیح البخاری. الابواب والتراجم لصحیح البخاری جناب کاندھلوی کی کتاب ہے، محمد زکریا کی. اس کے 5ویں جلد پر صفحہ نمبر 562 پہ دیکھیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ صُورَةُ سِيَاقِهِ الْإِرْسَالِ، اگرچہ اس روایت کی صورت آپ کو مرسل لگتی ہے لیکن یہ مرسل بالکل بھی نہیں ہے. یہ فالظاہر انہو، یہ فلاں و فلاں. پھر یہاں پہ بھی انہوں نے بھی ابن عبد البر کی بات کی تائید کر کے یہ واضح کیا کہ ان کے پاس یہ قانون موجود ہے. یہ پتہ نہیں چوتھا یا 5واں عالم آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. اب ایک اور عالم بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ ہیں صدیق حسن خان قنوجی صاحب. یہ عون الباری لحل عدلۃ البخاری، عون الباری لحل عدلۃ البخاری. ابو طیب صدیق حسن علی الحسینی القنوجی البخاری، صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ہے. اس کی 5ویں جلد پر صفحہ نمبر 44 پہ حدیث خامس کے کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث صُورَتُهُ صُورَةُ الْمُرْسَلِ. یہ حدیث مرسل کی صورت میں ہے، لأنه من عروہ بن زبیر بلفظ، کیونکہ عروہ بن زبیر سے یہ نقل ہے. لیکن کیا ہے، یہ انہوں نے احتمال ہے کہ اپنی خالہ عائشہ سے سنا ہوگا یہ حدیث سنی ہوگی، یا اپنی ماں اسماء سے سنی ہوگی. پھر ابن عبد البر نے کہا ہے وہی قانون انہوں نے یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بھی تائید کی ہے، دستخط کی ہے کہ یہ قانون کے ہم موجود ہے، اہل سنت کے قانون ہے. یہ ایک اور عالم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں آپ کے سامنے بشار عواد کی پیش کرتا ہوں. یہ تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، اگر آپ دیکھیں للحافظ المتقن جمال الدین ابی الحجاج یوسف المزی، اس کی تحقیق بشار عواد صاحب نے کی ہے. بشار عواد نے بھی صفحہ نمبر 326 پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ صورت سیاق هذا الحدیث والذی قبلہ الارسال من عروہ، یہ آپ کو جو ہے نا عروہ کی روایت ہے، یہ مرسل آپ کو لگے گی. وَهُوَ وَإِن كَانَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عائشہ. یہ اگرچہ آپ کو مرسل لگی لیکن یہ محمول ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حضرت عائشہ سے انہوں نے یہ روایت سنی ہے. اب آپ دیکھیں البانی صاحب کی کتاب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ البانی صاحب کی کتاب ہے مختصر صحیح البخاری. مختصر صحیح البخاری جناب البانی کی کتاب ہے. یہاں پہ 3ری جلد پر صفحہ نمبر یہ ہے 67، بلکہ صفحہ نمبر 351. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن زبیر عروہ ہے، ان کی ماں اسماء بنت ابی بکر ہیں جو جناب عائشہ کی بہن ہیں. بس اس بنا پر یہ اگرچہ ظاہر میں ارسال ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں تو مرسل ہے، لیکن حافظ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے کس سے سنا ہے، جناب عائشہ سے، اور یا انہوں نے اپنی والدہ اسماء سے یہ بات سنی ہے. یہ ایک اور حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے جناب غلام رسول سعیدی صاحب کے اردو شرح جو ہے بخاری کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نعم الباری فی شرح صحیح البخاری، یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ضیاء القرآن کے وہاں سے چپی ہے. صفحہ نمبر 394 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے، یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ ایک اعتراض ہے کہ یہ مرسل ہے. امام بخاری نے مرسل کو اپنی حدیث صحیح حدیث میں صحیح کتاب میں شامل کی ہے. کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہر چند یہ حدیث صورتاً مرسل ہے، لیکن عروہ نے اس حدیث کو اپنی خالہ عائشہ سے سنا ہوگا، اپنی نانا ابو بکر سے سنا ہوگا، یا انہوں نے اس حدیث کو اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر سے سنا ہوگا. علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ راوی کی اس سے ملاقات ثابت ہے، جس نے اس راوی کو اس حدیث کی خبر دی ہے، اور وہ راوی مدلس نہ ہو، تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اس نے اس سے سنا ہے جس کو اس حدیث کی خبر دی ہے. لہٰذا یہ حدیث صورتاً مرسل ہے، حقیقتاً مرسل نہیں ہے. بس یہ حدیث کیا ہے؟ صورتاً تو مرسل ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً یہ حدیث مرسل نہیں ہے، اس کو مرسل نہیں کہا جا سکتا. اس میں یہی بات میں بھی کرتا ہوں. حضرت زہرا کے گھر پر جو دھمکی والی روایت ہے، وہ آپ کو ظاہر میں سیاق کے لحاظ سے مرسل لگے گی، لیکن حقیقت میں مرسل نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اسلم نے جناب عمر سے یہ روایت سنی ہے. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ یہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، تب بھی اس روایت سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے. آپ کے الحمدللہ اتنے قوانین موجود ہیں کہ کسی بھی قانون کو ہم فٹ کر کے اس روایت کو ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں. کیا ہے، ہم نے کریں گے انشاءاللہ. اور اس روایت سے آپ کا جان چھوڑانا وہ آپ کے عجز پہ دلیل ہے، آپ کے عجز پہ دلیل ہے. آپ عاجز و ناتوان ہیں کہ آپ حق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہو سکتے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.